بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں وہ کام ہو گیا ہے جو 75 سال سے کبھی کسی میں کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آج تک ہر کسی نے بیک اینڈ پہ ڈیلیں کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مسئلوں کا حل نکالنے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ وہ خط جس نے تہلکہ مچا دیا ہے پاک فوج کے سپریم کمانڈر کو، جو خط لکھا ہے عمران خان نے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کو ساتھ کچھ مناظر دکھاتا ہوں جو عبرت پکڑنے کے ہیں، یہ ذرا چیک کریں۔ روز آپ کو یہاں سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے نواز شریف، پھر صحافیوں کا ایک جمگٹھا ہوتا ہے، تو یہاں باہر لکھا ہوا ہے یو کانٹ کل آئی کے، نیچے چور لکھا ہوا ہے۔ عوام غصے میں ہے، یہ دنیا کے جس کونے میں جائیں گے عوام غصے کا اظہار کرے گی۔ وہاں پہ ایک پاکستان کی گلوری کا وقت تھا، آپ نے یہاں پہ اپنے امپورٹڈ جوکر کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ ہے تصویر جہاں پہ شہباز شریف گئے ہوئے ہیں کلائمیٹ چینج کی میٹنگ کرنے ایجپٹ، اور یہاں دیکھ لیں آپ یہ۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوگا کہ آپ کا امپورٹڈ جوکر کہاں پہ کھڑا ہے۔ وہ پیچھے، سب سے پیچھے ٹھگنا ہمارا کھڑا ہوا ہے، پوری قوم کو ذلیل کروا رہا ہے، لیکن میں نے اس بات پہ یہ لائن نہیں لکھی کہ اس نے پوری قوم کو ذلیل کروایا ہے۔ دیکھیں یہ بندہ 22 کروڑ کی نمائندگی کر رہا ہے، بے شک ہم اسے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، لیکن دنیا میں تو یہ نمائندگی کر رہا ہے۔ آپ اس بندے کی حرکتیں دیکھیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ذرا، ایک ہیڈ آف اسٹیٹ سے کس طرح بات کر رہا ہے، آپ نے یہ سننے ہیں جملے اس کے۔ چیریٹی سے یہ بہت کر رہے ہیں کہ فورن آفس کو بتا دیں گے کہ 1 دسمبر یہ ہونا چاہیے، اس لیے تو بہت جس افغان منتظری تشریف شما در نیمه اولی ماهی بهتر خب شد. Thank you so much. Thank you. یہ اس کا پہلے تو ہاتھ پکڑتا ہے، اس بندے کو تنگ ڈال کے رکھ دیتا ہے، لیکن چلیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی فرینکنس ہے، ہمیں تو نہیں پتا، ہو سکتا فرینک یہ کھڑا ہوا ہے عالمی فورم پہ، وہاں پہ لیڈرز آئے ہیں، یہ غور کیجئے گا۔ وہاں یہ اردو میں اپنے سٹاف کو کہہ رہا ہے کہ یہ 1 دسمبر کو کہ 1 دسمبر کو آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کریں آپ سارا کچھ۔ اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ سامنے ہے، منہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو بہت روڈ سمجھا جاتا ہے، اس کو ایٹیکیٹس کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہیں کسی بندے کے پاس جو آپ کی زبان نہیں سمجھتا، اور آپ اپنے گروہ کے ساتھ اپنی زبان میں بات کریں جو دوسرے کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ یہ اتنی ذلت امیز حرکت اس بندے نے کی ہے۔ میں تو یار ویسے سلام پیش کرتا ہوں ان ہینڈلرز کو جنہوں نے اس کو لا کے ہم پہ مسلط کیا۔ مطلب آپ کی اپنی بھی پھر شاید یہی لیول ہے جو آپ نے اس بندے کو ہم پہ مسلط کیا ہے۔ اب آتے ہیں سیریس بزنس کی طرف۔ یہ تو ہو گئی باتیں، ویسے آپ کو تھوڑا سا عظمت رفتہ کی جھلک بھی تھوڑی سی دکھا دوں کہ جب ہم تھوڑی سی عزت رکھا کرتے تھے اقوام عالم میں۔ یہ تصویر ہے، اور تصویریں یہ دیکھیں بولتی ہیں، بلکہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں۔ جب عمران خان مرکز نگاہ ہوتے تھے، اب آپ نے یہ چیک کرنی ہے تصویر۔ یہاں آپ کو اپنا امپورٹڈ جوکر اپنے فون پہ نظر آ رہا ہے، اور باقی لیڈران ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اس کو کسی نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ کوئی اس کی طرف مڑ کے دیکھے اور اس سے بات کر لے۔ تو یہ آپ فرق صاف دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سلیکٹڈ ہے اور کون الیکٹڈ تھا، اور کون اب دوبارہ الیکٹڈ ترین ہوگا۔ عوام کا لاڈلا بن کے آنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، یہ اس کی جان کے در پہ اسی لیے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس لیٹر کی طرف، آل سو امپورٹنٹ لیٹر۔ ناظرین، اس لیٹر نے تھرتھلی مچا دی ہے، کھلبلی مچا دی ہے۔ یاد رکھیں کہ پاکستان میں جو لوگ کنٹرول میں ہیں وہ پاکستان میں کچھ نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ لیٹر میڈیا کی زینت بنے گا، سوشل میڈیا کی زینت بنے گا، یہاں تک کہ عالمی میڈیا کی زینت بنے گا۔ یہی وہ دباؤ ہے جو آئین شکنوں کو آئین کے دائرے میں لائے گا۔ جب کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے، بندوق ہوتی ہے، تو وہ کسی کی نہیں مانتا، کیونکہ اس کے پاس آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوق کا استعمال کرتا ہے، اور اسی لیے ملک میں 4 بار مارشل لاء لگے ہیں۔ یہ لیٹر پڑھتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے، آپ کے سامنے میں پوائنٹرز رکھتا ہوں۔ ڈیئر پریزیڈنٹ صاحب، جب سے میری حکومت ریموو ہوئی ہے اور لوگ کھڑے ہونا شروع ہوئے ہیں میری حقیقی آزادی کی کال کے لیے، ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے ایک بڑے اسکیل پہ جھوٹے مقدموں کا، جھوٹے الزامات کا، ہراسمنٹ کا، اریسٹ کا، کسٹوڈیل ٹارچر کا۔ انٹیریئر منسٹر نے بار بار مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، مجھے اطلاع ملی کہ مجھے قتل کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے، اور ایک پلان بنایا گیا جس میں شہباز شریف، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل جو ڈی جی سی ہیں ISI کے، The plot was operationalized earlier this week، اور اللہ نے مجھے بچایا اس قتل کی ایک کوشش سے۔ اس کے بعد عمران خان لکھتے ہیں however میں اپیل کرتا ہوں آج آپ سے کہ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، اور آپ سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے آرٹیکل 243(2) کے تحت، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے
کہ آپ نوٹ کریں ان ساری چیزوں پہ جو سیریس رانگ ڈوئنگز ہو رہی ہیں، جو انڈرمائن کر رہی ہیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو، اینڈ ٹو انسٹیٹیوٹ این انکوائری انڈر یور لیڈرشپ ٹو آئیڈینٹیفائی دا گلٹی اینڈ ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. ا بریچ آف دا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے، اس کی بریچ ہوئی ہے. میری وہ بات جو آرمی چیف، ڈی جی ایس آئی اور میرے درمیان سیکیور لائن پہ تھی وہ لیک کی گئی. تو پتہ کریں کہ وہ کون ہے جو یہ ریکارڈنگ کرتا ہے، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ہائیسٹ لیول پہ. تو یہ کس نے کیا؟ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ جو ایشو تھا سائفر کا، اس میں ایمبیسڈر نے وہی بات لکھ کے کوٹ ان کوٹ بھیجی جو امریکہ نے اس کو دھمکی دی وہاں بیٹھ کے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نے اس کی کہا کہ یہ ایک مداخلت ہے، ڈیمارچ کیا گیا. جب شہباز شریف کے انڈر ایک کمیٹی تھی، اس نے بھی اس کی توثیق کی کہ ہاں جی یہ مداخلت ہے. اس کے بعد عمران خان نے آگے جو بات کی ہے نا، یہاں سے پوائنٹ شروع ہوتا ہے، یہاں سے اصل نقطہ سامنے آتا ہے. ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی 2 لوگوں کی، آپ کو پتہ نا، ایک انفیمس پریس کانفرنس ہوئی تھی 2 لوگوں کی. وہ کہتے ہیں کہ 27 اکتوبر کو ڈی جی ایس آئی اور ڈی جی ایس پی آر نے، جو ڈی جی ایس آئی ہیں، کانٹراڈکٹ کیا ڈیسیجن کو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 حکومتوں کے اندر بنایا تھا. اور انہوں نے کہا کہ امریکی گورنمنٹ نے جو یہ میسج کنوے کیا تھا واشنگٹن ڈی سی سائفر کی طرف سے، یہ ایکسیپٹیبل انٹروژن نہیں ہے، یعنی مداخلت نہیں ہے، بلکہ یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. یہ سوال کا جواب ہمیں چاہیے، 2 ملٹری کے بیوروکریٹس کس طرح پبلکلی یعنی عوام میں آ کے کانٹراڈکٹ کر سکتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو فیصلہ ہے اس کو. اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ملٹری کے بیوروکریٹس ہیں، یہ جان بوجھ کے جھوٹا بیانیہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ڈی جی ایس آئی اور ڈی جی ایس پی آر کو عمران خان ملٹری بیوروکریٹس کی طرح مخاطب کر رہے ہیں کہ یہ ملٹری کے بیوروکریٹس ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ اس سے جڑے ہوئے 2 اور سوالات ہیں. نمبر 1، پاکستان کی جو ٹاپ کی ایجنسی ہے اس کا ہیڈ کیسے آ گیا پبلک میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے؟ نمبر 2 ملٹری کے بیوروکریٹس ایک اتنی زیادہ پولیٹیکل پریس کانفرنس کیسے کر سکتے ہیں جس میں وہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو، یعنی جو لارجسٹ پارٹی کا لیڈر ہے اور پرہیپس دا اونلی پولیٹیکل پارٹی جو ہے، اس کے لیڈر کو کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اتنی پولیٹیکل پریس کانفرنس کر کے؟ نیچے پھر تیسرا سوال لکھتے ہیں عمران خان کے جو پیرامیٹرز ہیں آف اے ملٹری انفارمیشن آرگنائزیشن سچ ایز دا آئی ایس پی آر، جو ان کی حدود و قیود ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائن کرنی پڑیں گی. لمیٹڈ ٹو انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو ڈیفنس اینڈ ملٹری ایشو، یعنی جو آئی ایس پی آر کی حدود و قیود ہیں وہ ڈیفائن کرنی پڑیں گی اور وہ لمیٹڈ ہونی چاہیے صرف ڈیفنس ریلیٹڈ میٹر سے. آپ کیونکہ آرمڈ فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں تو آپ یہ کلیئر لائنز جو ہیں وہ یہ بنائیں کہ آئی ایس پی آر کا دائرہ اختیار اور دائرہ کار کیا ہے، تاکہ وہ ان کی حدود و قیود میں رہ کے کام کر سکیں. آگے لکھتے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ، You are the head of the Islamic Republic of Pakistan and you must protect its democracy and its institution. یعنی آپ ہیڈ ہیں، آپ اس کی جمہوریت کو اور اس کے اداروں کو بچائیں. کوئی شخص بھی، کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بھی لا آف دا لینڈ سے اوپر نہیں ہو سکتا، قانون سے بالادست نہیں ہو سکتا. We have been seeing a massive abuse، ہمیں massive abuse نظر آ رہا ہے of citizens at the hands of rogue elements within state organizations. باغی افراد یا باغی وہی کالی بھیڑیں جو ہیں ان کے ہاتھوں عوام کی تذلیل ہو رہی ہے، ان کا ابیوز ہو رہا ہے، انکلوڈنگ جو حراست میں ٹارچر ہوتا ہے، اغوا ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ امپیونٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں عمران خان کہ آپ یہ آفس ہولڈ کرتے ہیں اسٹیٹ کا، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ابیوز آف پاور کو سٹاپ کروائیں، اور یہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ہمارے لا کی، ہمارے آئین کی، اس کو بھی آپ سٹاپ کروائیں، اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں آئین کے مطابق جو ہر شہری کو ملتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں. یہ عمران خان نے خط لکھا ہے. یہ سویلین بالادستی کا آغاز ہے پاکستان میں میرے پاکستانیوں. یہ وہ لیٹر ہے جو آؤٹ لائن دے رہا ہے کہ عمران خان جب اقتدار میں واپس آئیں گے تو ہر کسی کی حدود و قیود طے ہوں گی. یہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ اور زیادہ عمران خان پہ جان لیوا حملہ کر دیں، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جان لیوا حملہ کرنے کی وجہ یہ ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ دفاع کر سکیں. عمران خان کا آپ دفاع کریں گے تو آپ اپنا دفاع کریں گے، اپنے بچوں کے مستقبل کا دفاع کریں گے. قانون آئین کی بالادستی قائم ہوگی تو آپ بھی عزت سے جی سکیں گے اس ملک میں. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے وہ اسی سے بچنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان
ताकतवर अनटचेबल्स को कानून के नीचे लाना चाहते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी और मुझे एक एंकर है, उन्होंने भेजा था, लिंक भेजा था कि ये इमरान खान ने शेयर की है किसी के साथ, मेरी वीडियो थी, उसमें यही बात मैंने की थी कि इमरान खान जब कहते हैं ना कि यहाँ पे कुछ ताकतवर लोग कानून से ऊपर हैं, तो इमरान खान की असल बात इन्हीं लोगों की होती है जो असल में कानून से ऊपर हैं। देखें, सियासतदान भी कभी ना कभी जेल में चला जाता है, सियासतदान पे मुकदमे बन जाते हैं, ब्यूरोक्रेट पे बन जाते हैं, ब्यूरोक्रेट भी जेल में जाते हैं, हर बंदा जाता है, सिवाय इन कानून से ऊपर 12-10 लोगों के। असल में इमरान खान जब हकीकी आजादी की बात करते हैं, क्योंकि वो फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और हम में से कोई भी नहीं पहुंचाना चाहता, हम सब प्यार करते हैं, हम शोहदा की कदर करते हैं, जो जान देते हैं इस मुल्क के लिए, उनके खून का सौदा समझते हैं इस चीज को कि मुल्क चोरों के हवाले कर दिया जाए। तो हम इसलिए ये बात करते हैं कि किसी भी तरह से ऐसी कोई बात ना हो जाए कि जिससे कोई गलत असर पड़ जाए। लेकिन इमरान खान जब हकीकी आजादी का कहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, उसका मतलब यह है कि चंद काली भेड़ें जो खुद को कानून से बालादस्त समझती हैं, इनको कानून के नीचे लाना है, इनको आइन को तस्लीम करवाना है। इनसे ये तस्लीम नहीं करते पाकिस्तान के आइन को, ये 1973 का आइन हो या जितनी तरमीम हो, ये उसको तस्लीम नहीं करते, ये करवाना है और यही सारी जंग है। तैयार हो जाएं, इस जंग में बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेंगी अभी, उनके ये खामोशी से जाएंगे नहीं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।